اچھا، تو آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو صحت، قانون اور ہمارے مذہبی احکامات تینوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے ایک فتویٰ ہے جس میں یہ گٹکا اور ماوا کے کاروبار سے جو آمدنی ہوتی ہے نا، جی جی اور پھر یہ کہ جو شخص یہ کاروبار کر رہا ہے کیا وہ امامت کرا سکتا ہے، ان سوالوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اہم سوالات ہیں۔ اور یہ سوالات اس لیے بھی اہم ہیں، دیکھیں یہ چیزیں نوجوانوں کی صحت تباہ کر رہی ہیں، بالکل کینسر تک کی بات ہو رہی ہے، بالکل اور حکومت سندھ نے تو باقاعدہ ایکٹ بنا کر یہ گٹکا ماوا ایکٹ 2019 اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، قانونی پہلو بھی بہت واضح ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ فتویٰ اس ساری صورتحال پہ کیا کہتا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک آپ کہہ سکتی ہیں پیچیدہ سا معاملہ ہے جہاں صحت، قانون، شریعت سبھی پہلو آ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں فتویٰ کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو پہلا سوال تو ظاہر ہے آمدنی کا ہے، یہ حلال ہے یا حرام، خاص طور پر جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ صحت کے لیے خراب ہے، قانوناً منع ہے، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ رشوت کے بغیر یہ چلتا ہی نہیں۔ دیکھیں فتویٰ اس آمدنی والے معاملے کو دو حصوں میں دیکھتا ہے۔ اچھا، پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر گٹکا یا ماوا بنانے میں ہی کوئی ناپاک یا حرام چیز استعمال ہو رہی ہو، ٹھیک، تب تو بات بالکل صاف ہے، اس کا بنانا، بیچنا، خریدنا سب ناجائز ہے اور کمائی بھی سیدھی سیدھی حرام ہے۔ یہ تو واضح ہو گیا، لیکن اگر اجزاء حرام نہ ہوں تو؟ جی، وہ دوسری صورت ہے۔ اگر فرض کریں کہ اس میں جو چیزیں ڈالی جا رہی ہیں وہ اپنی اصل میں تو پاک اور حلال ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ چیز صحت کے لیے اتنی مضر ہے اور ساتھ میں ملکی قانون نے بھی اسے ممنوع قرار دیا ہوا ہے، جی، تو فتویٰ کہتا ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت یعنی حفظان صحت اور قانون کی پاسداری، ان دونوں اصولوں کی وجہ سے اس کا استعمال اور خرید و فروخت جائز نہیں ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اچھا، یعنی اگر اجزاء بذات خود حرام نہیں بھی ہیں تب بھی صحت کو نقصان اور قانون شکنی کی وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی بالکل، فتویٰ میں لفظ اجتناب استعمال ہوا ہے، یعنی بچنا، اور یہ لازم قرار دیا گیا ہے، تو یہ صرف کوئی مشورہ نہیں ہے۔ سمجھ گیا۔ اور پھر آپ نے جو رشوت والی بات کی، ہاں، وہ بھی تو ایک پہلو ہے۔ جی، اگر یہ کاروبار جیسا کہ سوال میں بھی اشارہ ہے رشوت دے کر چلایا جا رہا ہے، تو رشوت دینا تو ویسے ہی الگ سے ایک حرام کام ہے، بالکل، تو وہ اس معاملے کو اور زیادہ سنگین بنا دیتا ہے۔ فتویٰ میں ماوا کے کچھ ممکنہ اجزاء اور ان کے نقصانات جیسے منہ کا کینسر وغیرہ کا بھی ذکر ہے، جو اس کے مضر صحت ہونے کو مزید واضح کرتا ہے۔ مطلب صحت کا خیال رکھنا اور قانون کا احترام یہ بہت بنیادی اسلامی اصول ہیں جو یہاں لاگو ہو رہے ہیں۔ یقیناً شریعت نے جان اور صحت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے، اور ملکی قوانین کی پابندی بھی ضروری ہے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو آمدنی والے معاملے میں تو کافی تفصیلات ہیں، لیکن فتویٰ صرف یہاں تک نہیں رکا۔ جی نہیں، اس نے معاشرے میں ایسے شخص کے کردار پر بھی بات کی ہے، خاص طور پر امامت جیسا اہم منصب، اس بارے میں کیا کہا گیا؟ امامت کے بارے میں فتویٰ بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے یہ کام کرتا تھا لیکن اب اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور یہ کاروبار چھوڑ دیا ہے، ٹھیک، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل درست ہے، اس کی امامت جائز ہے۔ اور اگر وہ باز نہ آئے تو؟ اگر وہ خاص طور پر رشوت دے کر یہ کام جاری رکھے؟ جی، یہ دوسری صورت ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح رشوت وغیرہ کے ذریعے یہ ناجائز کاروبار جاری رکھتا ہے، تو فتویٰ کہتا ہے کہ ایسے شخص کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی، یہ اصطلاح شاید سب کو نہ معلوم ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے؟ جی، مکروہ تحریمی فقہ میں اس عمل کو کہتے ہیں جو حرام کے بہت قریب ہو، مطلب سخت ناپسندیدہ اور گناہ کا باعث۔ اس سے بچنا تقریباً واجب جیسا سمجھا جاتا ہے۔ اوہ، یعنی یہ کافی شدید ہے۔ جی ہاں، تو ایسے شخص کو امام بنانا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے، اگرچہ فتویٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن ایسا کرنا یعنی ایسے شخص کو امام بنانا یا اس کے پیچھے جان بوجھ کر نماز پڑھنا یہ خود گناہ ہے۔ بہتر یہی ہے، بلکہ ضروری ہے کہ امامت کے لیے کسی نیک، متقی، پرہیزگار شخص کو چنا جائے۔ یہ تو واقعی بہت
بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشوت کے ساتھ ایسا صحت کو نقصان پہنچانے والا اور غیر قانونی کاروبار کرنا یہ شریعت کی نظر میں کتنا برا ہے کہ امامت جیسے منصب پر بھی اس کا اتنا گہرا اثر پڑ رہا ہے۔ بالکل، یہ اس عمل کی معاشرتی اور دینی دونوں طرح کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ لب لباب کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہی ہے کہ گٹکا اور ماوا کا کاروبار، خاص طور پر جب وہ صحت کے لیے اتنا نقصان دہ ہو، قانون نے بھی اسے منع کیا ہو اور اوپر سے رشوت بھی شامل ہو، جی امامت مکروہ ہے، تحریمی ہے، یعنی سخت ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ بنیادی پیغام پھر وہی ہے، صحت کا خیال رکھیں، قانون کی پابندی کریں اور حرام طریقوں جیسے رشوت سے بالکل بچیں۔ یہ اہم دینی تقاضے ہیں۔ جی بالکل۔ آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جو اصول ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز صحت کے لیے مضر ہو یا قانوناً ممنوع ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ کیا یہ اصول آج کل کے کچھ اور مصنوعات یا کاروباری طریقوں پر بھی لاگو ہو سکتا ہے؟ بھلے ان میں براہ راست کوئی حرام چیز شامل نہ بھی ہو، اس پہ غور کیا جا سکتا ہے۔